آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، چڑھتی ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، دی کی تصویر کو عمران و ختیجہ کے بغیر، دی کی تصویر کو عمران و ختیجہ کے بغیر، دیکھنے سے تو کہیں اچھا ہے اندھا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے، دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے، 6 مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنین، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد، بر محمد وآل محمد صلوات۔ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس
حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں، ایسا کون فضنے ہے ہمارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پہ یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ العظم، روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہمارا مسلم طریقہ ہے، یا یوں کہوں کہ یہ مسلم عقیدہ ہے کہ ہم اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری، جب بھی کسی کی عظمت کے، کسی کی عزت کے، کسی کے اکرام کے قائل ہوتے ہیں تو ایک ہی وجہ سے ہوتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آدمی، یہ شخص اہل بیت کے ساتھ کتنا پیور اور کتنا خالص ہے۔ اگر تاریخ کا کوئی انسان آپ کو ملے اور اس نے اہل بیت کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کیا ہے، اپنی وفاداری کو مخصوص کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کے پیروں کی خاک سمجھتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہو تو ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے۔
تاریخ بدل جائے، زمانہ بدل جائے، وقت بدل جائے، عمریں بدل جائیں، لیکن شیعہ اثنا عشری یہ عقیدہ نہیں بدلتے۔ ہو سکتا ہے کبھی بولنے میں، کہنے میں، اظہار میں کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اظہار کی ویلیو نہیں ہوتی جب عقیدہ ہی کچھ اور ہو۔ تو آج جس بیوی کے بارے میں گفتگو کرنی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد والد گرامی ہیں ان کے، اور مکے میں بڑی جائیدادیں ہیں ان کی، کاروبار ہے، ٹریڈ تجارت ہے، اور ان کے ایک کزن کہہ سکتے ہیں، اور بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ ان کے چچا زاد بھائی کہیں یا چچا کہیں، ورقہ ابن نوفل، یہ آسمانی کتابوں سے ربط رکھتے ہیں۔ رائٹر سے مراد یہ ہے کہ انہیں کتابت آتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو رائٹر کہا جائے تو مراد ہوتی ہے کریٹیوٹی کے ساتھ آپ کوئی کہانی لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتے ہیں، اسے ہم رائٹر کہتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جو کاتب ہوتا تھا اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ عرب معاشرے کے اندر عربی لکھنے والے بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، انگشت شمار ہوتے تھے۔ تو یہ کاتب ہیں ورقہ ابن نوفل، اور اس نے روحانی کتابیں، مذہبی کتابوں کو لکھا ہے اور خوب اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ آخر عمر میں یہ نابینا بھی ہو گیا ہے۔ اور جناب خدیجہ بہت سارے معاملات میں ورقہ ابن نوفل سے مشورہ بھی لیتی ہیں۔ مکے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ایسے میں جناب ابو طالب رسول خدا کے چچا، انہیں خبر ملتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت کے لیے فلاں شخص کو مقرر کیا ہے اور تجارت کے لیے بھیج رہی ہیں، اور اس کے لیے وہ نمبر بھی پتہ چلا انہیں کہ کتنے پیسے میں یہ بھیج رہی ہیں۔ 2 اوقیہ اس قسم کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کے پاس آئے، کہا بیٹا حالات بہت نازک ہیں، اقتصاد کے حالات برے ہیں، سنا ہے کہ خدیجہ نے فلانی کو 2 اوقیہ دے کر، وہ جو لفظ استعمال کیا تھا وہاں پر، اسے بھیج رہی ہے تجارت کے لیے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے بارے میں خدیجہ سے بات کروں، واضح ہے کہ تم تو اس سے بہت زیادہ ہو، ہم 2 اوقیہ پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ جناب ابو طالب نے چچا ہونے کے ناطے بھتیجے سے یہ گفتگو کی۔ بھتیجے نے کہا کہ چچا جو آپ کو بہتر لگے۔ جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے پاس آئے، اپنی پوری بات رکھی اور کہا کہ دیکھو یہ جسے تم نے بھیجا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے، 2 پر راضی نہیں ہوں گے ہم، بلکہ 4 دینے ہوں گے۔ جناب خدیجہ نے ایسے میں کہا ابو طالب سے، ابو طالب اگر تم کسی دور والے کی سفارش کرتے تو مان لیتے، یہ تو تمہارا اپنا ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ ہے وہ کنورزیشن جو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے درمیان ہوا، اور جناب رسول خدا روانہ ہو گئے تجارت کے لیے شام کی طرف۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ وہ باقاعدہ موقع ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ میں ایک قسم کی شناسائی کا آغاز ہوتا ہے۔ تجارت پہ گئے ہیں، ایک غلام ہے جناب خدیجہ کا میسر، جسے اردو میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میسرہ، میسر نام شخص کا، یہ میسر غلام ہے جناب خدیجہ کا۔ اور جب یہ رسول خدا جانے لگے
تو بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ تاجر تھے، حضرت عباس تاجر ہیں اور بھی لوگ تاجر ہیں، ان سب نے اپنا اپنا مال بھی اللہ کے رسول کو دے دیا کہ اب تم جا ہی رہے ہو تو ہمارا سامان بھی لے جاؤ اور تجارت کر لینا۔ یہ بات سن کر خاندان والوں کا اعتماد دیکھ کر جناب خدیجہ کو بڑی مسرت ہوئی۔ کاروان گیا، شام میں تجارت ہوئی، واپس جب آیا تو جناب خدیجہ کا جو جاسوس ہے، جو نمائندہ ہے، جو جناب خدیجہ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ آڈٹ بتا رہا ہے کہ اس سفر میں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے جب ساری باتیں بتائیں تو جناب خدیجہ نے ویسے ہی اس خاندان کی عزت کی قائل تھی۔ میں نے جملہ سنا دیا آپ کو کہ ابو طالب سے کہا کہ تم اگر کسی دور والے کی سفارش کرتے تو قبول کر لیتے، یہ تو تمہارا اپنا ہے۔ تو خاندان بنو ہاشم کا مقام ہے جناب خدیجہ کی نگاہ میں۔ اور جب جناب خدیجہ نے حضرت ختم مرتبت کا یہ حال سنا کہ تجارت میں ایسے ہیں، تجارت بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور رسول خدا کے ایتھکس کو بتایا، اخلاق کو بتایا، تو وہ اللہ کے رسول کی دل گرفتہ ہو گئی اور اللہ کے رسول کی محبت جناب خدیجہ کے دل میں جگہ کر دی۔ اب تاریخ بدلتی رہی اور جناب خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی جو کہ ان کی مشیر بھی ہے، ان سے اپنے دل کی بات کی۔ اب تاریخ میں لکھا ہے تو سہیلی نے، اس دوست نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں۔ تو کہا کہ دیکھو، اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے جناب خدیجہ کی جانب سے، جناب خدیجہ کی دوست حضرت ختم مرتبت کی طرف آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ تم نے تجارت اتنی اچھی کی ہے تو تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہا کہ مکہ کی اگر کوئی امیر زادی تم سے شادی کرے تو؟ کہا کون کرے گا؟ کہا ہے میری نگاہ میں۔ کہا کون ہے؟ کہا خدیجہ بنت خویلد۔ کہا کہ یہ کریں گی؟ کہا کہ یہ میرے اوپر۔ اور اس طرح سے یہ بات شروع ہوئی۔ میں کچھ تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے اور جناب ابو طالب اپنے خاندان والوں کے ساتھ جناب خدیجہ کا رشتہ لینے کے لیے ادھر آئے یا ادھر آئے، تاریخوں میں دونوں قسم کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ بہرحال جب گفتگو ہو رہی تھی تو بات چلی مہر کے طے ہونے کی، اور مہر میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا۔ ایسے میں جناب خدیجہ نے کہا عربی میں، اچھا وہاں پر تاریخ میں وہ خطبہ ہے جو بہت زیادہ ویلیوبل خطبہ ہے، جناب ابو طالب نے رسول خدا کا جو عہد پڑھا جناب خدیجہ کے ساتھ، تو تاریخ نے اس پورے خطبے کو بھی نقل کیا، کوٹ کیا ہے، اور علماء بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس خطبے کو۔ ابھی ہم خطبے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد جناب خدیجہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو محمد کی کیا کہتے ہیں عقد میں دیا، اور ان کا مہر میرے اوپر ہے۔ تاریخ بالکل الٹ ہو رہی ہے۔ عام طور پر مرد حضرات جو ہے وہ مہر دیا کرتے ہیں، اور جناب خدیجہ نے کہا کہ ان کا مہر میرے اوپر ہے۔ تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جو لوگ حضرت ابو طالب کے ساتھ آئے تھے، کہا یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ مہر تو مرد دیا کرتا ہے، عورتیں نہیں دیا کرتی۔ کہا کہ اگر مہر، حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر دولہا محمد مصطفیٰ ہو، اگر دولہا محمد مصطفیٰ ہو تو پھر اس کا مہر بہت زیادہ قیمتی ہوگا اور عورتوں کو دینا چاہیے۔ یہ کنورزیشن ہوا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اور ابو طالب وہ جب جانے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ الا بیتک، اپنے گھر چلیے۔ کون سا گھر؟ بیتی بیتک، مالی مالک، آج سے میرا گھر تمہارا گھر ہے اور میرا مال تمہارا مال ہے۔ دیکھیے میں پہلے دن کی بات کر رہا ہوں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی خاتون بھولی خاتون نہیں ہے، کوئی سادی خاتون نہیں، ایک تاجرہ ہے، چیزوں کو سمجھتی ہے، حساب کتاب کرتی ہے۔ ازدواج ہو رہی ہے، اور ازدواج کے موقع پر ہی اتنا زیادہ ایمان ہے اللہ کے رسول پر
کہ اللہ کے رسول کو یہ جملہ کہا کہ آپ کا مہر بھی مجھ پر، اور آج سے میرا مال نہیں ہے بلکہ آپ کا مال ہے، اور میرا گھر نہیں ہے بلکہ آپ کا گھر ہے۔ اور یہاں سے اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے جو اللہ کے رسول اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے گزاری۔ ابھی وقت باقی ہے، 25 سال سے زیادہ جناب خدیجہ اللہ کے رسول کے عقد میں رہی ہیں، اور اسی دوران میں وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا آنا جانا ہے غار حرا پر، تنہائیوں میں وقت گزارتے ہیں، اور ایسے میں جناب خدیجہ جو ملکۃ العرب ہیں، جن کے ہاں کام کرنے والیاں موجود ہیں، پیسوں کی بہتات موجود ہیں، لیکن جناب خدیجہ اللہ کے رسول کے لیے غذا لے کر جاتی ہیں غار حرا پر۔ وہ سنگلاق چوٹی، وہ سنگلاق پہاڑ، اس پر جانا اور جانے کے بعد اللہ کے رسول کو غذا پہنچانا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کئی مرتبہ معراج نصیب ہوئی ہے، تو ایک معراج شاید اسی زمانے میں اللہ کے رسول کو نصیب ہوئی۔ تو روایت میں جملہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج سے واپس آئے، اپنے غار میں ہیں اور ایسے میں جبرائیل رکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کچھ کام ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، خدیجہ آ رہی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، جناب خدیجہ کو اقرأھا من اللہ و منی السلام، خدیجہ کو اللہ کی جانب سے سلام پہنچائیے اور میری جانب سے سلام پہنچائیے۔ ابھی آغاز وحی نہیں ہوا ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں پر وحی آنا جانا شروع ہوئی ہو، لیکن جناب خدیجہ کی ایمان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا کہ حاجت ہے، کہا بالکل حاجت ہے، سلام کہیے گا خدیجہ کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے۔ جبرائیل چلے گئے، خدیجہ وارد ہوئی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل نے یہ سلام کہا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام، اللہ سلامتی ہے، اس کی جانب سے سلامتی ہے اور اس کی طرف سلامتی ہے، وعلی الجبرائیل السلام، اور جبرائیل پر سلام ہو۔ اب یہ کنورزیشن اب تک آ چکا کہ جناب خدیجہ کو پروردگار عالم کی طرف سے سلام آیا ہے، جبرائیل کی طرف سے سلام آیا ہے۔ اب اگر ہم جناب خدیجہ کو سلام اللہ علیہ کہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کیونکہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس پر پروردگار عالم کی جانب سے سلام آیا ہے، یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی طرف جبرائیل کی طرف سے سلام آیا ہے۔ ہوں گی بہت ساری خواتین، آپ کو شوق ہے تو انہیں کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہا، لیکن یہ وہ بھی ہے بیوی ہے کہ جسے کہا جائے گا سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ کی جانب سے سلامتی ہے، اور چونکہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے اور خود اللہ سلام ہے، تو یہ سلامتی اس کا کہتے ہیں کہ لامتناہی ہے، ہمیشہ جناب خدیجہ پر قائم اور دائم رہے گی۔ یہ زندگی کے وہ دن ہیں کہ ابھی آغاز وحی ہونے والا ہے، اور پھر ایک دن وحی آ ہی گئی، اور اللہ کے رسول کو وحی بھی نازل ہوئی کہ جس کے اندر کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول نے جب اس وحی کو سنا، جو وحی آئی تھی، آج تو ہم یہ سورہ یاد بھی کر لیتے ہیں، یہ سورہ سن بھی لیتے ہیں، سورہ سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی آئی تھی تو وحی جب بھی آتی تھی اللہ کے رسول کی حالت دگرگون ہو جاتی تھی، ادھر ادھر ہو جاتی تھی، بعض اوقات بخار ہو جاتا تھا، بعض اوقات کپ کپی آ جاتی تھی، بعض اوقات حالات بدل جاتے تھے، اللہ کے رسول کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ یہ پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے، جب وحی غار حرا میں آئی ہے، اللہ کے رسول غار حرا سے وحی لے کر آئے ہیں، تو گھر پہنچتے ہوئے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ نے اللہ کے رسول کو اس کمبل میں ڈال دیا، اللہ کے رسول اس ہیبت سے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، آج پہلی وحی آئی ہے۔ یہ کلام سنتے ہی جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وحی آئی ہے تو یقیناً آئی، اور وہ پہلی خاتون ہیں
کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ داستان کچھ وقت گزرا، حالات بدلے، ایک اور تاریخ کے موقع کا بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص جو مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، بہت عرصے کے بعد مکہ میں وارد ہوا تو حضرت عباس رسول کے چچا کے پاس کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص آیا، کعبے کے جانب منہ کیا اس نے اور کھڑا ہو گیا۔ ایک اور شخص آیا، بلکہ ایک خاتون آئی جو اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک بچہ آیا جو اس کے دائیں کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے خاص انداز میں، جسے ہم آج نماز کہتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس آنے والے نے شخص سے کہا کہ امر عظیم، بڑی بات ہے، یہ کچھ نیا ہو گیا۔ کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جناب عباس، اللہ کے رسول کے چچا۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے۔ کہا اس کے بعد میں جو بچہ ہے کون ہے؟ کہا وہ بھی میرا بھتیجا علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو خاتون ہے جانتے ہو کون ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے محمد کی زوجہ ہیں، اور میرے بھتیجے کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے، وہ ایک دین پر لے کر عمل کر رہا ہے، اور روئے زمین پر اس عمل میں اس کا ساتھ دینے والے یہ دو ہی افراد ہیں۔ اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے ابتدائی ترین جو افراد تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن حالات ہمیشہ اچھے نہیں رہتے، جہاں پہ سچ ہو وہاں پر تباہی آتی ہے، جہاں پہ صداقت ہو وہاں مشکلات آتی ہیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی تنگ ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جس کے 5 خدا ہوں، جس کے 10 خدا ہوں، جس کے 50 خدا ہوں، جس کے 365 خدا ہوں، اس سے کہو کہ آسان نعرہ ہے؟ نہیں، آپ اس کے دین کے مخالف ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو اور اس پورے خاندان کو ایک سوشل بائیکاٹ کے تحت محصور کر دیا گیا، اور ان لوگوں کو مجبوری کی حالت میں مکے کے اطراف میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ جس جگہ جا کے پناہ لی اس جگہ کا نام شعب ابی طالب ہے۔ شعب ابی طالب وہ گھاٹی ہے جو پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، اور ایسی خطرناک گھاٹی ہے کہ اس گھاٹی میں اگر اوپر سے کوئی پتھر پھینکا جائے تو سیدھا ان رہنے والوں پر گر سکتا ہے۔ ایسے میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جان کو مسلسل خطرہ ہے۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ جناب ابو طالب رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اٹھ جاؤ، تمہاری جگہ بدلنی ہے۔ رسول کو کہیں اور لے کر جاتے ہیں، علی کو رسول کی جگہ پہ سلا دیتے ہیں۔ یہ تو جناب ابو طالب کا کردار ہے، لیکن اسی سوشل بائیکاٹ کے وقت میں جناب خدیجہ کی دی ہوئی دولت ہے، جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ غذاؤں کا اور کھانے کا بندوبست ہوتا ہے۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب خدیجہ کی دولت ختم ہو گئی۔ جب دولت ختم ہوئی تو حالات اتنے بدلے کہ ہاشمی گھرانہ اور یہ مسلمان شعب ابی طالب میں جڑی بوٹیاں اور درختوں کی جڑیں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے میں کسی درخت کی جڑ، کسی پودے کی جڑ جو زہریلی تھی، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے تناول فرمایا، اور یہی جناب خدیجہ کی شہادت کا سبب بنی۔ یہ ایک مختصر تاریخ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اور یہی وہ سال تھا کہ جس سال جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس غم میں کہ میرے 2 محسن، میرے 2 ستون، میرے 2 سہارے اس دنیا سے چلے گئے، اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، سال عام الحزن۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی شان میں۔ بس جناب خدیجہ کا جب آخری وقت آیا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی
کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور کہا کہ ایک اور وصیت ہے لیکن مجھے تم سے کہنے میں لاج آتی ہے، میں اپنی بیٹی سے کہہ دوں گی۔ 6-7 سال کی عمر ہے جناب سیدہ کی، بیٹی کو بلایا اور کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہارے بابا سے کسی چیز کا تقاضا کروں، زندگی میں کبھی تقاضا نہیں کیا، لیکن یہ آخری وقت ہے، اپنے بابا سے کہہ دو کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں میرے ساتھ اپنی عبا رکھ دیں۔ اور بعض لوگوں نے نقل کیا وہ عبا کہ جس میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ رکھ دیں۔ اور اللہ کے رسول جب جناب خدیجہ کی دفن کرنے کے لیے آئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنا لباس کفن کے طور پر استعمال کیا اور قبر میں خود وارد ہوا۔ یہ ہے جناب خدیجہ کا کمال۔ لیکن جب دفن کر کے واپس آئے تو بیٹی کا خیال رکھنا ہے، ماں کی وصیت ہے کہ بیٹی کا خیال رکھا جائے۔ اب خیال ایسا رکھا کہ جب کبھی فاطمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے لیے چادر بچھا دیتے، فاطمہ سے محبت کرتے، فاطمہ سے انس رکھتے، اور پوری فاطمہ کے ساتھ وہ مقام اختیار کیا، ایک جملہ کہہ دیا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے، یہ بیٹی ہے۔ یہ مقام ہے کہ وصیت کی وجہ سے اللہ کے رسول یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اب تاریخ بدلی تو جناب خدیجہ نے وہ منظر بھی دیکھا۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، بس 2 جملے کہہ دوں کہ یہ بیٹی اور بیٹی کی اولاد 11 محرم ہے، جمال نامی شخص کربلا کے مقتل میں پہنچتا ہے۔ لوٹنے والے بہت کچھ لوٹ چکے ہیں، بلکہ 10 محرم کی شام غریبہ کا وقت ہے، یہ وقت چل رہا ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو مجھے حسین کے ہاتھوں میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ میں اس چمکتی ہوئی چیز کی طرف گیا تو ہاتھوں میں انگوٹھی تھی، میں نے نکالنا چاہا تو نکلتی نہیں تھی، خون جمع ہوا تھا، انگلیاں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ کری تو مجھے ایک چاقو اور ایک خنجر نظر آیا، اور خنجر اٹھا کر میں اس انگوٹھی کو لیے انگلی کو قلم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نور کی اماری اتری ہے، اس اماری سے ایک بزرگوار تشریف لائے ہیں، ایک بی بی تشریف لائی ہیں، ان بی بی کے ساتھ ایک اور بی بی ہے۔ ارے دوسری بی بی نے اپنے پہلوں میں ہاتھ رکھا ہے اور جناب خدیجہ الکبریٰ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے نواسی کی انگلی قلم کی جا رہی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بالا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگارہ ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، با الہ حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ با الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت پر، ان کے چاہنے والوں پر جو مظالم ہو چکے ہیں ان کے بدلے کے لیے اپنے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔